تو وہ انہوں نے کیا کام اس طرح کہ پھر اس کے بعد آپ نے ان کی ٹیم کا ذکر کیا، مجھے اتفاق ہوا ملنے کا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. معراج خالد صاحب، معراج خالد صاحب بڑا، یہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے اور پاکستان کے اسپیکر بھی رہے نیشنل اسمبلی کے، لاہور سے ان کا تعلق تھا. اور میں نے ان کے ساتھ ایک شام نہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے اور انہوں نے وزیر اعظم بھی، قائم مقام وزیر اعظم بھی رہے. لیکن ان جیسا سادہ اور مطلب سادی طبیعت کا بندہ پیپلز پارٹی میں اور کوئی نہیں تھا، اتنے بڑے عہدے کے اوپر. ایک دوسرے تھے جنیجو بھی ایسے تھے بالکل. اور معراج خالد کا تو مجھے اب تک یاد ہے، جب یہ میرے پاس آئے ہوٹل میں آ کے اور ان کا اسٹے تھا تو یہ ڈیوو گاڑی چلا کے آئے، پیلے رنگ کی ٹیکسی. اچھا. یہ چلا کے جب انہیں اسپیکر بنایا گیا تو یہ ہمارے ہوٹل سے جب نکلے تو اپنی گاڑی لے کے گئے اور جا کے پیلی گاڑی ٹیکسی کے اندر گئے، جا کے ڈیوو ٹیکسی تھی اس میں جا کے یہ گئے، جا کے انہوں نے اسپیکر کا عہدہ لیا. واپسی پہ آئے تو ان کے پاس کالے رنگ کی مرسیڈیز تھی، اس میں بھی میرا خیال ہے انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ، بس سادہ آدمی. اچھا. اور سگریٹ پیتے تھے ووڈ بائن کی. اچھا. آخری دم تک بغیر فلٹر کا ووڈ بائن کا سگریٹ تھا، پورا یوں کش لگا کے اور اس کو آخری دم تک پینا، آخری تک. اور بڑے سادہ آدمی یار، بہت سادہ آدمی. مجھے یاد ہے میں نے جب میں ڈیوٹی مینیجر تھا، یا شاید ابھی بالکل انیشل سٹیج پہ تھا اپنے جو پروفیشن کے، تو میں آ کے کیونکہ میں پیپلز پارٹی کے تعلق سے یہ سب کچھ، تو میں بڑی عقیدت سے، بڑے احترام سے، تو مجھے بڑے پیار سے ملتے تھے. تو میں کہا سر کوئی اج تو ماشاء اللہ تھی اسپیکر بن گئے. آہو جی اسپیکر بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور بھی بندہ ہی ہوتا ہے. میں کہا سر چاہ تھی میرے نال پینی ہے، پی لیں گے. تو ہماری یہ سویٹ میں، گراؤنڈ فلور کی سویٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو پھر ہمارے جنرل مینیجر نے کہا کہ ان کو اپ گریڈ کرو. پھر ہم نے ان کو پریزیڈنشل سوٹ میں کیا. تو کہتے یار میں کلہ پہ رہنا ہے. اس کی پریزیڈنشل سوٹ جو ہوتی ہے نا ہوٹلوں کی، اس کے 2 کمرے ہوتے ہیں، اس میں ایک کچنٹ ہوتا ہے، 2 باتھ روم ہوتے ہیں، ایک لابی ایریا ہوتا ہے جس میں آپ بیٹھ کے کوئی اپنی گفتگو کریں، لوگ آپ کے مہمان آئے ان کو ملائیں. تو میں نے ان کو جب اپ گریڈ کیا تو مجھے کہتے ہیں کاکا میری گل سن، میں تے کلہ تسی 3 کمرے والا کمرہ دیتا میں نے. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سادہ آدمی. میں کہا سر تھوڑے آن جانے، کہتے آن جانے والے بھی اتنے آ جائیں گے جتنے میری منجی ہے. میں کہا نہیں سر یہ آپ کے لیے نہیں، یہ تو کیا لوڑ ہے. مطلب اس طرح وہ بولتے تھے، بات کرتے تھے. پھر میں نے ان کے ساتھ شام میں چائے پی. تو چائے بھی نا پہلے انہوں نے میٹھا، ہم نے کہا جی میٹھے کے ساتھ، تو انہوں نے کہا وہ میٹھا نا زیادہ ڈال دیا، مطلب ایسے کہ مطلب سادگی میں. تو چائے پی کے، چائے بڑی اچھی ہے تیری، کی کرنا ہے تو. میں کہا سر میں اس زمانے ماسٹرز کر رہا تھا. کہتے میں اچھا پڑھ رہے ہیں. تو مطلب اس طرح کی بات ہوئی. میں نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بہت ساری باتیں پوچھی ان سے، تو بڑی سادگی سے، بہت سادگی سے. یار آپ کو اگر میں یہ باتیں جو میرے سننے والے سنیں گے، شاید آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ تو یقین بھی نہ کریں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کوئی ایسا بھی تھا. جب وزیر اعظم ان کو پروٹوکول بھی نہیں لیتے تھے انہیں، مطلب میں اس چیز کا خود گواہ ہوں یار کہ ڈیوو گاڑی کے اندر بندہ جا رہا ہے اسمبلی میں. دوسرا بندہ تھا وہ جنیجو تھا. جنیجو بھی اپنی سوزوکی گاڑی میں گیا تھا. اچھا. ہاں مجھے اب تک یاد ہے، میرے ایک استاد محترم تھے، اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے، اور ان کا نام تھا خواجہ نذیر. اچھا. ماشاء اللہ اسلام آباد میں ہیں. اور ہوٹل مینجمنٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو علم، جو دسترس، جو نالج ان کے پاس ہے ہوٹل مینجمنٹ کی، وہ شاید آج تک آنے والے کسی بھی بندے کے پاس نہ ہو. اچھا. مزاج کے وہ ذرا تھوڑے سے سخت تھے. تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ جب یہ جنیجو صاحب حلف لے کے آئے جی تو ساری دنیا ان سے لابی میں کھڑی ہوئی ملنے کے لیے تھی. تو میں کاؤنٹر کی طرف آ کے اکیلا کھڑا ہو گیا. تو یہ سب دنیا جب مل لی، ان کو گلے کے ہاتھ، آپ کو پتا جب وزیر اعظم بنے تو سب لش پش تو شروع ہو جاتا ہے کام. تو یہ آئے تو آ کے انہوں نے نا دور سے خواجہ صاحب کو دیکھا. خواجہ صاحب کو دیکھ کے آئے اور آ کے ان سے بغل گیر ہوئے. کہتے خواجہ صاحب صحیح دیکھیں، ساری دنیا ہمیں یہاں کھڑی ہے ملنے کے لیے، لیکن ہم پاکستان کے وزیر اعظم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا بات. مقصد یہ کہنے کا یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر آتے ہیں. آپ کی جو بات یہ تھی کہ وہ کیسے انسان تھے. سر جی وہ نبض شناس انسان تھا، ایکسٹمپور بولتا تھا، الفاظ اس کے قید میں ہوتے تھے، ماحول اس کا جب وہ بولتا تھا تو سحر طاری ہو جاتا ہے. آپ ان کو سنتے جائیں اور ایسے جیسے کہ آپ کے اوپر کوئی ہپنوٹائز کر رہا ہے. مجھے اب تک یاد ہے
یہ ٹیلی ویژن تو اتنا نہیں ہوتا تھا, ہم اسکول میں تھے تو ان کا نا ایک اسپیچ آ رہی لاہور سے, اچھا تو جب اسپیچ آ رہی تو اسپیچ میں انہوں نے اسی بیساکھی میں گالی دے دی, اور گالی بھی کوئی یہ نہیں بہن کی گالی جو بڑی عرف عام میں, پھر بعد میں دیتے ساتھ ہی کہا یار کاٹ دو اس کو. یہ بات اچھائی میں نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ he was speaking the, you know, he used to live in the hearts of the people. اس کے لیے کوئی پریٹینڈ نہیں کرنا پڑتا. اب میں آپ کو نواز شریف کی ایک مثال دوں, ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک تقریر کا حصہ سنا جو کہ آج کل یوٹیوب پہ بھی بڑا وائرل ہے. جی تو یہ سندھ میں کہ گئے کہیں تقریر کرنے, تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھ کے کہا صحیح کہا یار تو یہ لڑکا تو میرے ہر جلسے میں آتا ہے اور میں اس کو ہر جگہ دیکھتا ہوں, اور کیا بیٹے تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا 62 سال. تو اس نے کہا اچھا یار دور سے تو تم بچے لگتے ہو. انہوں نے اپنے آپ کو ذرا یہ کہا کہ بھی میں بھی اسی طرح کی, یہ سب لوگ ذوالفقار علی بھٹو کی نقل کرتے ہیں, لیکن نقل کے لیے عقل چاہیے. میں آپ کو بتاؤں اس نے بولنے کا انداز دیا, اس نے بات کرنے کا سلیقہ دیا, اس نے سوچ کا آہنگ بدلا, اس نے لوگوں کو, سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کو یہ وہ احساس دلایا کہ تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو بات کرتا تھا عوام کی ہو کے بات کرتا تھا. لیکن جب نیا دور آتا ہے, نئی چیز آتی ہے, اس کے اندر اچھائی کے ساتھ دیکھو پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. آپ کو اس میں سے خود احتیاط سے چننا ہے کہ آپ نے پھول اٹھانا ہے یا کانٹے. صحیح. اچھا اس کے بعد اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں, میں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. وکی صاحب یہ دسو کیونکہ انہوں نے بڑے کارنامے رہے نے پاکستان دے وچ, بہت ساری جڑیاں چیزاں ہوئیاں نے, بہت سارے ایسے واقعات, بہت سارے ایسے جڑیاں اچیومنٹس نے جڑی اج اگر پاکستان دی سی گل کریے انہاں دے دور سے شروع ہوئے نے بہت ساری چیزاں. سو کہڑے ایسیاں جڑیاں تانوں لگدا ہے کہ چیزاں تانوں لگدا ہے کہ جڑیاں ہوئیاں؟ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی جو سب سے بڑی بات ہے جی, اور اس بات کو آج کیا آنے والے اس وقت تک, اس آخری دن تک, جب تک کہ اللہ کے پاک کے فضل و کرم سے پاکستان ہمیشہ کے لیے ہے انشاءاللہ. پاکستان اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہے گا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا نام اس لیے نہیں مٹایا جا سکتا کہ یہ سرخیل جو کام ان کا ہے, جس کام کی ابتدا انہوں نے کی, اور ساری عمر میں سمجھتا ہوں ان کے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک مسلمان, جو ان کا کام ہے ایٹمی پلانٹ کا, جو ایٹمی پروگرام کا جو ابتدا ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کی. جی, ڈاکٹر قدیر خان کو ان کے کئی انٹرویوز آئے, کہہ رہے مجھے ہالینڈ سے بلایا گیا, مجھے لا کے تو جب سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس آئیڈیا کو کنسیو کیا اور مجھے اس کے اندر عمل پیرا کر کے آپ نے اس کو چلا کے دکھانا ہے. تو ڈاکٹر قدیر خان نے خود اپنے کئی انٹرویوز میں کہا. پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کے بارے میں جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری پاکستان کی سب سے زیادہ جس نے مدد کی ہے ایٹمی پلانٹ کے سلسلے میں کہ ہم پاکستان ایک ایٹمی قوت بن سکے, لیبیا نے کی ہے. اچھا, سب سے زیادہ معمر قذافی نے, اور انہوں نے پاکستان کی پیسوں کے سلسلے میں بہت مدد کی. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے ڈاکٹر قدیر بھی ایک پاکستان کا ایک ایسا نامور ہیرو ہے جی, اللہ پاک اس کی عمر میں برکت دے. جی جی, ان کی سالگرہ بھی 1 اپریل کو ان کی سالگرہ, اور وہ پاکستان کے محسن پاکستان, بالکل صحیح, ان کا جو ٹائٹل ہے وہ محسن پاکستان ہے. اور ان کو ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو بلا کے ان کے سپورٹ دیے کام کیا, اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کیا. یہ پھر اس کے علاوہ یہ تو کام ہے یہ ان کا ایک, پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں 57 ملک ہیں اسلامی, ٹھیک ہے, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. آپ کے کراچی میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے ہاکس پے, اس کے برابر میں ایک بہت بڑا ایک عمارت ڈھانچے کے طور پہ کھڑی تھی کافی عرصے تک. میں تو کراچی اس کے بعد میرا نہیں جانا ہوا, لیکن کافی عرصے تک رہی, اب نہیں رہی وہ. تو اس زمانے میں جتنے عرب تھے یہ بیروت جایا کرتے تھے. اچھا, اور عرب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس طرح کی ان کی عادتیں ہیں, جی, تو سب پیسہ یہ وہاں پہ خرچ کیا کرتے تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا کہ یار یہ جب یہ کام کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ یہاں پہ ایک چیز آباد کروں, جگہ ان کے لیے کسینو ٹائپ. اچھا, کہ یہ یہاں پہ آ کے کسینو کو اگر کرنا ہے تو پاکستان میں دولت ہے. پھر دوسری بات جس کے اوپر امریکہ سے ان کی ٹکر ہوئی, جس کے اوپر ان کے بارے میں مطلب امریکہ سے تضاد ہوا, وہ یہ تھا کہ وہ ایک اسلامک بلاک بنانا چاہتے تھے. اسلامک امہ کو, اسلامک بلاک کو, کرنا چاہتے سب کو ایک جگہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
ایک اسلامک کرنسی، ہوں، یہ اس کام کی ابتدا لیبیا میں ہو چکی ہوئی تھی ہوں، اور ڈالر سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے تھے. جی جی، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے شاہ فیصل کی بہت معاونت رہی. ہوں، شاہ فیصل مرحوم نے ذوالفقار علی بھٹو کو بڑی مدد دی. اور پھر ان کی اس کے باوجود وہ یہ کہ بات یہ کہ ان کے پروگرام کے لیے آپ ہم سے کوئی پروگرام ایک ایسا لیں اور جو ایکسکلوسیوٹی کے ساتھ صرف ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں ہو. ان کے کارہائے نمایاں بہت کچھ ہیں، لیکن میں جس چیز کا سخت مخالف ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نیشنلائزیشن کی.